اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بہت انوکھا قسم کا پیار کیا، اور یہ ایسا پیار ہے اور ایسی محبت ہے کہ جس کی مثال آپ کو ہسٹری میں نہیں ملتی، پچھلی امتوں میں نہیں ملتی۔ اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہمیں پڑھ کے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن اس کی اصل قدردانی روز قیامت والے دن ہمیں پتہ چلے گی کہ ہماری زندگیوں میں یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی تھے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے۔ تو اس کی جو ایکچوئل ورتھ ہے نا، یہ آپ کو آخرت میں پتہ چلے گی۔ اچھا، اس کی مثال ایسے ہے کہ اکثر ہم لوگ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں نا، تو بچے نے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اس ڈگری کا سکوپ کیا ہے، اس ڈگری کا سکوپ کیا ہے، یا اس یونیورسٹی کی ورتھ کیا ہے، اگر میں یہاں سے ڈگری کروں گا تو اس کی ویلیو کیا ہے۔ اچھا، اب جو بھی اس کا جواب ملتا ہے نا، تو ایک جواب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ورتھ آپ کو مارکیٹ میں جا کے پتہ چلے۔ جو اس کا ایکچوئل جواب ہے وہ یہ، اور مارکیٹ میں اگر ورتھ ہوتی ہے تو اسی بیس پہ یہ آگے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو چونکہ مارکیٹ میں ورتھ ہے تو اس لیے اس یونیورسٹی سے اگر تم ڈگری کرو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا، اگر تم فاسٹ سے کمپیوٹر سائنسز کرو گے تمہیں بہت فائدہ ہوگا، تمہاری ورتھ ہوگی، اگر لم سے تم بزنس اسٹڈیز کرو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا، یو ٹی سے اگر تم انجینئرنگ کر لو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا، کنگ ایڈورڈ سے اگر تم میڈیکل کر لو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی ایکچوئل ورتھ آپ کو بعد میں پتہ چلتی ہے جہاں پہ اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ سیم اٹ از کہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ اتنا بڑا ایک تحفہ ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے شیخ ایک ورڈ بولتے ہیں بلا استحقاق۔ بلا استحقاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہم حق نہیں رکھتے تھے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو کوئی کلیم نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمت چاہیے، یا ہم اللہ تعالیٰ کو ہم نے نعوذ باللہ نو ون کین باؤنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن جسٹ ٹو میک یو گائز انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو باؤنڈ نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں بھیجیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہم لوگوں پہ ہوگا۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تربیت تھی نا، ان کا جو براٹ اپ تھا، براٹ اپ سے میرا مراد روحانی براٹ اپ یا ایمانی براٹ اپ، وہ اس طرح ہوا تھا کہ وہ اپنی ہر چیز جو تھی آخرت کو دیکھ کے، آخرت پر رکھ کے اس کا موازنہ کرتے تھے، اس کا اسکیل کرتے تھے کہ یہ جو میرا کام ہے اس کا آخرت میں مجھے کتنا فائدہ ہو۔ تو اسی طرح ایک دفعہ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پرانی امتوں کے جو لوگ تھے ان کی تو بڑی بڑی زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی، 1500 سال، 1000 سال، کئی سو سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو کیسے کمپیٹ کریں گے نیکیوں میں، کیونکہ ان کی تو اتنی بڑی بڑی زندگیاں تھیں تو ڈیفینیٹلی وہ نیکیاں بھی زیادہ کرتے تھے، تو ہاؤ کین وی کمپیٹ دم۔ اب دیکھیں کہ وہی بات کہ چونکہ صحابہ تھے نا، ان کی لائف میں الٹیمیٹ جو ایک پوزیشن ہوتی تھی وہ آخرت کی ہوتی تھی، تو ان کا سوال بھی آخرت سے ریلیونٹ ہی تھا، یہ سوال ہمارے ذہن میں تو نہیں آ سکتا۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر ایسا احسان کیا کہ اس کو نہ کچھ بونس پوائنٹس دے دی، اور یہ بونس پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو تھوڑی سی ایفرٹ سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس امت کو نواز دیتے۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آئی ایم بینگ اے ٹیچر ان مائی یونیورسٹی، تو میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا، آج کل تو بچوں کے اندر نا پڑھنے کا ٹرینڈ بہت کم ہو گیا، پہلے تو لوگ بڑے محنت والے بچے آتے تھے، اب تو
جو اٹینشن سپیم ہے نا اسٹوڈنٹس کا وہ بہت کم ہو گیا, اور رہی صحیح کسر جو ہے نا وہ کرونا نے پوری کر دی تھی. اسپیشلی یہ جو کرونا کا ٹائم گزرا ہے اس کے بعد سے جو اسٹوڈنٹس کا ٹیمپرامنٹ ہے وہ بری طرح اس کا گراف ڈاؤن ہوا ہے, اور یہاں نہیں اوور آل ورلڈ میں ہو. تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے ویسے ہی اتنا کوئی پڑھنے کا شوق نہیں رکھتے, بلکہ کچھ اسٹوڈنٹس تو میں اکثر بتاتا ہوں ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے پیپرز جو ہوتے ہیں نا وہ چیلنج کرتے ہیں کہ سر مجھے پاس کر کے دکھائیں, تو مجھے چیلنج کرتے ہیں. تو آپ جتنا مرضی ان کو گریس مارکس دینے کی کوشش کرو, لیکن اگر لکھا ہی کچھ نہیں ہے پیپر میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی ٹیچر نے کسی کلاس کو پاس کرنا, مثال کے طور پہ کلاس ہے, وہ ٹیچر کی بڑی فیوریٹ کلاس ہے, ٹیچر چاہتا ہے کہ میں اس کلاس کو کسی طرح کمپنسیٹ کر کے پاس کروں, تو ٹیچر پتہ کیا کرتا ہے, وہ نا اسائنمنٹس, پریزنٹیشنز, ایکسٹرا کچھ بونس مارکس رکھ دے گا. لو جی اٹینڈنس کے 10% مارکس اٹینڈنس کے ہو گئے. اچھا جی یہ اسائنمنٹ کر لو, اس کے ایبسولوٹ 10 مارکس ہو گئے. اچھا جی یہ پریزنٹیشن کر لو, اس کے ایکسٹرا مارکس ہو گئے. اچھا وہ جو پریزنٹیشن یا وہ جو بونس مارکس ہوتے ہیں, یا جو بونس اسائنمنٹ ہوتی ہے, یا جو بونس کوئز ہوتا ہے, یا جو کوئی بھی جو بونس چیز ہوتی ہے نا, کیا اسٹوڈنٹس کو برڈن لگتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو جسٹ مجھے فیور کرنے کے لیے دیا, اور اسٹوڈنٹس اور کچھ کریں نہ کریں اس کو بہت اچھے سے کرتے ہیں. اچھا اس, اور جو بونس اسائنمنٹ یا کوئی بھی بونس ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا, پہلی چیز ہی کہ وہ بہت آسان ہوتی ہے, وہ کوئی ٹیچر بہت مشکل کر کے نہیں دیتا, کیونکہ اس کا مقصد ان کو فیل کرنا نہیں ہوتا, پاس کرنا ہوتا, تو وہ روٹین کی کوئی چیز نکال کے دے دیتا. اچھا, اور اسی طرح سے وہ اس کی امپورٹنس بہت کریٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے اندر, کہ بھائی اس کے ایبسولوٹ اتنے مارکس ہیں, اس سے اسٹوڈنٹس کے اندر ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نا اس امت کے ساتھ بہت زیادہ فیوریٹزم, اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ہے, تو اسی لیے اس امت کے ساتھ آپ دیکھو کہ تھرو آؤٹ لائف اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بونس پوائنٹس رکھے ہیں کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے. اچھا, ایک سال ہوتا ہے نا اس کا سائیکل ہے, ایک ایئر ہے اس کا سائیکل ہے. اب اول تو پورا سال ہی اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ آپ نے بے تحاشا بیانات اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ سنے ہی ہیں, تو اس کو تو ہم جتنا بھی ایکسپلین کریں تو ہم اس کو فلفل کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تھرو آؤٹ ایئر ہی بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, اسپیشلی پھر ایک رمضان آتا ہے. رمضان میں آپ کیا دیکھتے ہو, مسجدیں بھر جاتی ہیں, لوگ روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں, بہت ساری چیزوں سے بچنا شروع کر دیتے ہیں. لٹرلی وہ جو گناہوں کا گراف ہوتا ہے نا, جو ایسے اوپر جا رہا ہوتا ہے, تو اس کے اندر ایک ویریشن آتی ہے, لوگ نیکیوں کی طرف ریلیٹیولی زیادہ راغب ہو جاتے ہیں, مسجدوں کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے پھر لیلۃ القدر کا کانسیپٹ آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں کوئی ایک رات اگر آپ عبادت کر لیتے ہو تو وہ آپ کی 80 سال ایک مثال دی جاتی ہے. یہ بھی ایک مثال ہے, مطلب آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک پوری زندگی کی عبادت ایک طرف اور آپ کی ایک لیلۃ القدر ایک طرف. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک بونس پوائنٹ دیا. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بونس پوائنٹ دیا. اب چونکہ رمضان جب ہم گزارتے ہیں نا, تو رمضان گزارنے کا نا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ آتا ہے ہم لوگوں پہ, اور وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسی عید آتی ہے تو ہمارا فوراً سے جو ہم نیکیاں ہماری ایسے جاری ہوتی ہیں نا, ہم ایک دم سے ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے. جو رمضان کے اندر ہم نے اپنی بیٹری چارج کی ہوتی ہے نا, وہ ڈسچارج ہونا شروع ہوتی ہے. اسی لیے اگر آپ اپنی لائف کو دیکھو تو جتنے رمضان آپ نے گزارے, رمضان گزارنے کے بعد جو نیکسٹ منتھ آتا ہے شوال, مڈ آف شوال تک اکثر بچے جو ہے نا وہ ان کا وہ توبہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے
یا توبہ نہ ٹوٹی ہو تو کم سے کم ان کا مرال جو ہوتا ہے نا وہ بری طرح سے ڈسچارج ہو چکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کی سائیکالوجی کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نا شوال کے بعد ذی القعدہ اور پھر اس کے بعد ذی الحج، اللہ تعالیٰ نے نا ایک اور بونس پوائنٹ ہمیں دیا کہ میرے بندو، چلو رمضان میں تم نے جیسا تیسا گزارا، اور رمضان کے بعد پھر شیطان اور نفس حملہ آور ہوئے، تو چلو اب ایک اور چانس دیتے. اور یہ چانس جو ہے نا، یہ ذی الحجہ کے جو ڈیز ہیں یہ الحمدللہ ذی الحج سٹارٹ ہو چکا ہے. ان دنوں کی اتنی امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور احادیث شریف میں ان کی اتنی امپورٹنس آئی ہے، انفارچونیٹلی کہ جس طرح سے رمضان کے بارے میں ایک تھرو آؤٹ ایک ویو چلتی ہے نا اس کی پریپریشن کی، ذی الحج کی نہیں چلتی، ذی الحج کے دنوں کی نہیں چلتی. بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ تو خیر جیسے تیسے ہم انٹر ہوئے ہیں، لیکن نیکسٹ ایئر اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، موقع دیا، ہمت دی، تو ہم ان 10 دنوں کو نا بڑے اسپیشل سے پلان کریں گے. اس کی ورک شاپ اور اس کی کچھ، یعنی کہ جیسے ہم رمضان کے اندر جیسے پوسٹ تراویح ٹاک کرتے تھے یا کچھ اس طرح کی ہم ایکٹیویٹیز کرتے تھے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم ان 10 دنوں کے لیے کچھ اسپیشل پلان کریں گے تاکہ ہم ان کو بھی بہت اچھے سے گزار سکیں. خیر، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر نا قسم کھاتے ہیں ان 10 دنوں کی. اللہ تعالیٰ کی ذات ویسی کوئی بات کر دے تو اس کی اہمیت میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اگر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیں تو پھر تو ڈاؤٹ کرنے والے ہی بے وقوف ہو. تو اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان 10 دنوں کی قسم کھاتے. یہ جو 10 دن ہے نا، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر نا اعمال کے اندر ایمپلیفائر لگا دے. آپ جو عمل کرتے ہو نا وہ کئی گنا بڑھ کے وہ ایمپلیفائی ہو کے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ پورے سال میں کوئی دن محبوب ہے، جس کا مفہوم، اور ان میں یعنی کہ جو اعمال کیے جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ کوئی اور اعمال محبوب نہیں ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد سے بھی زیادہ؟ اب جہاد کے بارے میں آپ سوچیں، جہاد کوئی آسان چیز تو نہیں ہوتی. جہاد میں آپ اپنی جان مال اپنا سب کچھ اللہ کے رستے میں لگا دیتے ہو. دیکھو جان سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا نا. آج ہماری ساری پلاننگ جان کے لیے ہوتی ہے. جتنی ہم فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں، جتنی ہم ڈگریز کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنی جان کے لیے کر رہے ہیں نا، جان کی آسانی کے لیے کر رہے ہیں. تو جان سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا، اور جہاد میں تو آپ اس کو اسٹیک پہ لگا دیتے. اور یہ سوال کون پوچھ رہا ہے؟ یہ آپ اور میں نہیں پوچھ رہے جنہوں نے کبھی جہاد کیا ہی نہیں. یعنی کہ ہمارا جہاد کیا ہے؟ ہمارا جہاد تو خیر وہ لیول کا جہاد تو نہیں ہے جو کہ قتال ہوتا ہے، 1-to-1 فائٹ ہوتی ہے، بیٹل ہوتی ہے. مطلب ہم تو کبھی اس فیز میں نہیں گئے. تو یہ سوال پوچھنے والے کون تھے؟ صحابہ، جو لٹرلی دے ہیو بین تھرو اٹ. انہوں نے جہاد کو ایکسپیرینس کیا تھا. تو ان کا پوچھنا کہ جہاد سے بھی زیادہ اور ہمارا پوچھنا جہاد سے بھی زیادہ، اس پوچھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کے اندر اپنے، کسی نے اپنا باپ کھویا، کسی نے بچہ کھویا، کسی نے بھائی کھویا، کسی نے کسی کو کھویا، اپنے پیاروں کو اپنے دشمنوں کے ہاتھوں ذبح ہوتے دیکھا. یہ کوئی آسان فیلنگ نہیں ہوتی. ہم اتنے کمزور ہیں اور ہم اللہ کے سامنے اپنی کمزوری رکھتے ہیں. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں کبھی آزمائشوں میں، کبھی پریشانیوں میں نہ ڈال. لیکن اگر آپ اس پر غور کرو تو یہ وہ لوگ سوال پوچھیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد سے بھی زیادہ، تو ان کا پوچھنا جہاد سے بھی زیادہ کتنا معنی رکھتا ہے. تو یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد سے بھی زیادہ؟ جہاد میں تو ہم اپنا سب کچھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہاں جہاد سے بھی زیادہ. اور ایک ایکسیپشن دی. وہ ایکسیپشن یہ تھی کہ سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے گھر سے اپنا سب کچھ لے کے نکلے. سب کچھ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مال، آپ کی جان.
اور سب کچھ لے کے اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر واپس نہ آئے، یعنی کہ شہید ہو جائے، سب کچھ لٹا دے، یہ ایک ایکسٹریم کنڈیشن ہے. اس سے اوپر ہماری سوچ نہیں جا سکتی کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے. ایک شخص اللہ کے لیے اپنی جان ہی قربان کر سکتا ہے نا، مال بھی قربان کر دو، جان بھی قربان کر دو، سب کچھ قربان کر دو، اللہ کے لیے آپ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو اللہ نے ایکسیپشن میں ڈال کے کہ سوائے اس کے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اب ہمارے ذہن میں کبھی یہ سوال رہتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی؟ دس از جسٹ بیکاز آف لو. یہ صرف اللہ کی محبت ہے اور کچھ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں. تو اب یہ جو 10 دن ہوتے ہیں نا، اس میں آپ جو کر رہے ہو نا، یہ آپ کا ایمپلیفائی ہونا ہے. اچھا، اور اس جو کرنے میں نا، جو کرنا ہی یعنی کہ اس میں نیکی کرنا بھی ایسی ایمپلیفائی ہونا ہے، اور اس میں گناہ کرنا بھی ایسے ہی ایمپلیفائی ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے دن رکھا کرتے تھے، ایک میں آتا ہے کہ نہیں کثرت سے رکھتے تھے. تو جیسے ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو روزوں کی کثرت ہم ان دنوں میں کریں کہ جس سے ہم اس سے الٹیمیٹلی دیکھو، ہم اللہ تعالیٰ، ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے ہیں. ہمارا الٹیمیٹلی ہر چیز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. جس امتحان میں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ڈالا ہوا ہے، ہم اس امتحان میں کامیاب ہوئے. اچھا، میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، اس سے بھی آپ کو بات سمجھ آئے. سپوز کریں کہ آپ ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے اور آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں. ٹیسٹ دیتے ہوئے آپ کا جو ایگزامینر ہے بورڈ پہ نا ایک انتہائی ایزی سوال لکھتا ہے، انتہائی ایزی کوشچن لکھتا ہے، اور اس کا جواب بھی لکھ دیتا ہے، اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ ایک بونس کوشچن ہے اور یہ اس کا جواب ہے، اس کو بھی آپ اپنی شیٹ پہ ایڈ کریں. اگر آپ کر لیتے ہو تو آپ کو ایکسٹرا مارکس مل جائیں. اب کیا کرو گے؟ کیا آپ ایڈ نہیں کرو گے؟ کون بندہ جو ایڈ نہیں کرے؟ کوئی بھی صاحب عقل جو ہوگا وہ ایڈ کرے گا، ڈیفینیٹلی ہی ول گو فار اٹ، کیونکہ وہ کہے گا کہ میرا الٹیمیٹ مقصد مارکس ہے اور اس کوشچن سے مجھے مارکس مل رہے ہیں، تو میں کیوں نہیں یہ کوشچن سالو کروں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسٹرا بونس دیا ہے ذی الحج کے جو 10 دن، اس میں اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ روزے بھی ایسے کہ جیسے پورے سال کے روزے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اتنا رکھا. پورے سال تو روزے ہم رکھ نہیں سکتے، بڑے کمزور ہیں. تو ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے، اچھا اب اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ویسے بھی یہ روزے تھوڑے سے آسان ہیں. کیسے؟ اکثر یونیورسٹی سے چھٹیاں، سمرز چل رہے ہیں، تو آپ کسی طرح سے آپ یہ روزے پلان کر سکتے. تھوڑی سی آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا اوبیسلی رمضان کے روزے آسان ہوتے ہیں کیونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور رمضان کے علاوہ کوئی ایک بھی روزہ رکھے نا تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے. تو ایون اگر آپ سیکنڈ شوال کا ہی روزہ رکھنے کی کوشش کریں نا تو اس میں بھی انسان کو بڑی مشقت ہوتی. تو اس لیے جو روزے ہیں وہ ان 10 دنوں کی بہت اہم ایک عبادت ہے. اچھا، اب اس کو نا آپ کیٹیگرائز کر لو. ایک تو یہ ہے کہ آپ سارے دن روزے رکھو، ڈیفینیٹلی وہ مشکل ہو جاتا. تو آپ اگر سارے دن کے رکھ سکتے ہو تو بہت اعلیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے ہم یہ کر سکتے. اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بہت سارے لوگ اس کی ہمت کرتے بھی ہیں. آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح بھی پلان کر سکتے ہو، اگر آپ کی چھٹیاں ہیں تو آپ یعنی کہ رات کو آپ اپنے کام کر لو یا عبادات کر لو یا کچھ ایسا کر لو. سحری کے ٹائم آپ جو ہے نا سحری کر لو، تہجد بھی آپ کو مل جائے، اور پھر اس کے بعد فجر پڑھ کے اگر آپ سو جاؤ، ظہر تک اٹھ جاؤ، پھر یعنی کہ اس طرح آپ اس کو کسی اپنے لیے وہ کر سکتے اگر آسانی سے کر سکتے. اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس میں آپ یہ کر لو کہ جو مسنون روزے ہیں، جیسے پیر کا دن آ رہا ہے بیچ میں، جمعرات کا دن آ رہا ہے بیچ میں،
پیر اور جمعرات کو تو ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ کم سے کم ان دنوں میں روزے رکھیں. اور پھر یوم عرفہ کا روزہ، اس کی تو ویسی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے 9 ذی الحج کا، اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آگے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، لیکن مطلب صغیرہ گناہ بھی بڑی ہے مطلب. اور آپ دیکھو کہ اکثر ہماری زندگیوں میں پریشانیاں مشکلات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آ رہی ہیں. تو جب آپ یہ روزہ رکھو گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو کیا اس کی برکات آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گی؟ آپ کی زندگی آسان ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے کوئی ایسی مشکلات آپ پر آنی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کی برکت سے چونکہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹال دے. تو ون ون سچویشن ہے. تو اس لیے روزوں کی ایک تو ہم اس میں کوشش کر سکتے ہیں. دوسری چیز، ان دنوں کی رات کی بھی بڑی اہمیت ہے، مختلف روایات میں آتا ہے. اچھا، جیسے شب قدر کی رات ہے، اس کی ایک فضیلت ہے. جب آخری 10 دن چل رہے ہوتے ہیں نا رمضان کے، تو ہم اکثر جو ہے نا وہ اس میں ہوتے ہیں کہ اچھا جی کون سی رات شب قدر کی؟ اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے تمہیں کون سی فیل ہوئی، تمہیں کون سی فیل ہوئی. اچھا سپوز کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کنفرم بتا دیتے کہ بھئی یہی رات شب قدر کی، تو ہم کیا کرتے؟ ہم مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ کرتے کہ ہم اس رات لازمی عبادت کرتے، اور زیادہ تر لوگ ایسے کرتے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تب بھی عبادت نہ کرتے. وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھو اس کی مثال آپ ایسے سمجھو کہ ایک دفعہ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ غالباً ساتھ تھے. تو ایک صحابی سو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ان کو اٹھا دیں. تو اب جو صحابہ تھے چونکہ ان کو وہ سوال پوچھتے تھے، وہ چیزوں کو سمجھنا چاہتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود کیوں نہیں اٹھایا؟ یعنی کہ یہ جسٹ اس وجہ سے ٹو میک سم انڈرسٹینڈنگ کہ مجھے کیوں کہا گیا. تو فرمایا کہ اگر میں اٹھاتا اور یہ نہ اٹھتا نا تو اس کے لیے بہت نقصان ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا نا. تو آپ ایسے ہی سمجھ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر بتا دیتے اور اگر ہم دن اس کی ویلیو نہ کرتے تو پھر اور زیادہ ہمارے لیے نقصان ہوتا. تو ان 10 دنوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں قرآن میں بتا دیا، تو ڈیفینیٹلی پھر ان کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی. تو اس لیے ایک تو روزوں کی کوشش جو ہے نا. اچھا اب آپ میں سے جو لوگ جاب کرتے ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے نہیں رکھا جائے گا، تو کوئی چھٹی کے دن میں کسی وقت پلان کر. اچھا روزہ رکھنے کے لیے نا ایک بڑی زبردست موٹیویشن میں آپ کو بتاتا ہوں. جب بھی کبھی روزہ رکھنا ہونا تو ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے یار کیسے رکھیں گے، نڈھال ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. شیطان نے ایسے ڈراتا ہے. آپ یہ سوچا کرو کہ روزہ ہم نے رکھنا ہے یا اللہ نے رکھنا ہے. اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا ہم خود روزہ رکھ سکتے ہیں؟ محض اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو انسان رکھ سکتا ہے. اللہ ہی رکھواتے ہیں، بندہ نہیں رکھ سکتا. ہمیں تو لگ پتہ جاتا ہے، پانی نہ ملے تو لگ پتہ جاتا ہے. لیکن جب آپ یہ نظر اللہ پہ رکھو گے نا کہ بھائی میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ رکھوا سکتے، تو پھر روزہ آپ رکھ لو. اور اگر یہ نیت نہیں نہ کرو گے تو پھر روزہ نہیں رکھ سکتے، پھر بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایک تو اس میں روزے کی اہمیت بہت زیادہ. پھر اس میں جو راتیں ہیں، ان راتوں کی عبادت کا اجر بہت زیادہ. اچھا راتوں کو کیش کرنے کا نا بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دا ایزیسٹ وے. عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، آپ کی راتیں کیش ہو جائیں گی. کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اس کو پوری رات اجر کا عبادت کا ثواب ملتا ہے. پوری رات عبادت کرنا it requires a lot of effort.
تو اگر آپ عشاء اور فجر کو ٹارگٹ کر لیتے ہو نا کہ یار ان 10 دن کم سے کم میں نے نا جماعت نہیں چھوڑ، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے لیے نا آپ کی لائف میں کیسا عجیب قسم کا چینج آئے، بڑا خوبصورت چینج آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بہت۔ اچھا، ایک اور چیز آپ نوٹ کرو کہ جو یعنی کہ ہم اکثر یہ سوال میرے ذہن میں بھی آتا تھا کہ جیسے رمضان کے لیے ایک ویو ہے، اس کے لیے ویو کیوں نہیں؟ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کو توفیق دیتے ہیں کچھ بونس کے لیے، اس لیے، اور وہ جنرلی اس میں میسو لوگ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ذی الحج میں اللہ تعالیٰ ان خاص میں سے بھی کچھ اپنے خاص لوگوں کو چن لیتے ہیں۔ آپ سمجھ لو کہ یہ سپر ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے جو ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھا، یہ سپر ایلیٹ ان ٹرمز آف نیکی ہے، یہ وہ سپر ایلیٹ طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے فلٹر سے بھی خاص کر کے ایک اور بونس دے رہے ہو۔ تو اگر ہم ان سپر ایلیٹس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان 10 دنوں کو ہم یوٹیلائز کریں۔ تو ایک تو جیسے بتایا روزہ ہے، اور دوسری چیز عشاء کی نماز باجماعت اور فجر کی نماز باجماعت۔ تیسری چیز اس کے اندر ذکر ہے، اللہ کا ذکر، تکبیرات ہیں، تحمید ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، اگر کسی کے پاس استعداد ہو حج کی تو بہت زبردست ہے، لیکن جیسا کہ ہم میں سے تو شاید کوئی نہیں جا رہا، تو اگر ہم حج پہ نہیں جا سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ تو شو کر سکتے ہیں نا، یا اللہ تعالیٰ جو ہمارے اختیار میں تھے نا ہم وہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم ابھی سوال کریں نا رینڈملی پوچھ کے کہ بھئی آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں، آپ میں سے سارے ہاتھ کھڑا کریں گے جی ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں۔ رینڈملی آپ لوگوں کو پک کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں، خوش ہو کے بتائیں گے حج پہ جانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھو، ایک تو یہ کہ آپ حج پہ چلے جاتے ہو تو بیسٹ ہے، لیکن کم سے کم اگر ہماری طلب واقعی سچی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو وہ تو شو کر سکتے ہیں نا جو ہم کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو وہ بھی نہیں شو کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ تو ایک واقعہ ہے، غالباً حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جب وہ مالٹا میں قید تھے نا تو جمعے کا وقت ہوتا تھا نا تو بڑے اچھے سے تیار ہوتے تھے، نہا دھو کے تیار ہوتے تھے، اور جیل کے نا دروازے کی طرف چل پڑتے تھے، اور دروازے کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، دروازے کے اندر، یعنی کہ دروازہ تو بند ہوتا تھا، اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب جمعے کا وقت گزر جاتا تھا تو واپس آ جاتے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تیار ہوتے ہیں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جمعے کے لیے انہوں نے ہمیں جانے نہیں دینا، جیل میں ہے، جیل کا دروازہ کھلنا نہیں ہے، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں اصل میں اپنے رب کو دکھاتا ہوں، اللہ کو دکھاتا ہوں کہ یا اللہ یہاں تک میرے اختیار میں تھا، اس سے آگے دروازہ کھلنا جانا دیٹس بیونڈ مائی اسکوپ، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ کو یہ شو کرتا ہوں، تو کم سے کم ہم اللہ تعالیٰ کو شو تو کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمارے پاس چلو پیسے نہیں تھے، ہمارے پاس اور دوسرے معاملات تھے، یا چیزیں وسائل نہیں تھے، اور چیزیں تھیں کہ ہم حج پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن کم سے کم ہم اللہ تعالیٰ کو شو تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہم جا نہیں سکے لیکن ہماری جو طلب تھی نا بڑی خالص تھی، اور ہو سکتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس طلب کی وجہ سے اگلے سال ہمیں حج کا موقع دے دے، ہمیں حج کو بلا لے۔ تو کم سے کم، یا پھر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حج پہ نہیں بلاتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہو سکتا ہے اجر اتنا دے دیں کہ جو ہمیں شاید حج کرنے پہ بھی نہ ملتا، یہ بھی پاسبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو باؤنڈ نہیں کیا، یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ نیچے رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی چانس دیے ہوئے ہیں۔ جو حج پہ جا رہا ہے وہ تو نور علی نور ہے نا،
لیکن اگر کوئی نہیں جا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے دروازے بند ہو گئے. اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے ہیں. تو اس لیے یہ جو تکبیرات ہیں ان کا اہتمام، صحابہ جو تھے نا وہ اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے رہتے تھے، اور ایک پڑھتا تھا تو ساتھ ساتھ دوسرے بھی پڑھتے تھے. ایک ماحول، ایک انوائرمنٹ بنا ہوا تھا، جس کو آپ آج کل آپ لوگ کہتے ہو نا کہ ٹرینڈز چلتے ہیں سوشل میڈیا. تو صحابہ کے اندر نا یہ ٹرینڈ ہوتا تھا. حج کے موقع پہ جو تکبیرات تھی نا یہ ٹرینڈنگ ہوتا تھا، ہیش ٹیگ کے ساتھ یہ ٹرینڈنگ ہوتا تھا. تو آج کل ویسے کیا ٹرینڈ چل رہا ہے؟ پچھلے دنوں مجھے وہ لال کا ہی پتا چلا تھا کہ تربوز پہ لال. تو صحابہ کے اندر نا یہ جو تکبیرات تھی نا یہ ٹرینڈنگ ہوتی تھی. تو اس لیے ہم کتنی جلدی ٹرینڈز کو فالو کرتے. تو چلو آپ اس ٹرینڈ کو بھی فالو کر لو، لگاؤ ہیش ٹیگ تکبیرات کے ساتھ، زبان سے بھی پڑھو. تو کم سے کم آپ ایک ریزوننس تو لے کر آؤ گے نا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان 10 دن کے اندر یہ تکبیرات جو ہے نا یہ ٹرینڈنگ پہ رہے. اور جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی دفعہ جب آپ اللہ اکبر، اس کا مطلب آپ کہتے ہیں یا اللہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں، میری زندگی کے جتنے مسائل ہیں اللہ آپ کے آگے کچھ نہیں ہے، آپ سب سے بڑے ہیں. میری جتنی لائف کی سٹرگلز ہیں اللہ کچھ نہیں ہے، آپ سب سے بڑے ہیں. اللہ آپ چاہیں تو فقیر کو بادشاہ بنا دیں، چاہیں تو بادشاہ کو فقیر بنا دیں، اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یہ دنیا کی چالیں اللہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ وراء الورا ہیں. جب آپ اس کانشیسنس کے ساتھ جب آپ یہ تکبیرات پڑھیں گے تو کیا آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے سبمیشن پیدا نہیں ہوگی؟ تو اسی طرح لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تمام تعریفیں ہیں ہی آپ کے لیے، میں کچھ ہوئی نہیں، جو ہیں اللہ آپ، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ، تیرا ہی سب کچھ. تو یہ جو تکبیرات ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اس لیے ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ان دنوں میں کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ 9 ذوالحج سے لے کے 10 11 12 ذی الحج جو عید کے 3 دن ہوتے ہیں اس کے اثر تک، جب نماز کے بعد بھی 13 تک جی 23 نمازیں بنتی، تو ان 23 نمازوں میں ہر نماز کے بعد اونچی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے. اچھا اس میں نا اکثر اگر آپ انڈیویجول نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم یہ بھول جاتے ہیں. اس میں کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس میں پھر یاد رہ جاتا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ ویسے جو ذکر ہے نا تو علماء بتاتے ہیں کہ جو ذکر آہستہ سے کیا جاتا ہے نا وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ ذکر نفلی چیز ہے نا. تو جو آہستہ سے کیا جائے، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اونچی اونچی آواز سے کیا جائے. اللہ کی شان ہے، اللہ کو پسند ہے کہ مجھے اب مجھے ایسے پکارو. اللہ اپنے اس شاخ سے کہتے ہیں مجھے ایسے پکارو، مجھے ایسے پسند. محبوب کی ادا ہے نا، کبھی اس ادا سے کبھی اس ادا سے، جیسے ہمارا رب کہے ویسے ویسے کرتے رہنا. یہی تو ادائیں ہیں، انہی اداؤں کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں، اور انہی اداؤں سے اللہ کو راضی کرنا. پھر اسی طرح سے یہ تو خیر جو بھی نیکیاں جو آپ کا دل جس کی طرف راغب ہے. اچھا نیکیوں کو نا آپ ایسے سمجھو کہ اکثر آپ ہوٹل میں جاتے ہیں نا تو کچھ جگہوں پہ نا بفے ہوتا ہے. بفے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو کھانا چاہیں وہ. یہ جو نیکی ہے نا یہ اٹس لائک اے بفے. ہر نیکی کا اپنا ٹیسٹ ہے، نفل پڑھنے کا اپنا ٹیسٹ ہے، تلاوت قرآن کا اپنا ٹیسٹ ہے، درود شریف پڑھنے کا اپنا ٹیسٹ ہے،
لا الہ الا اللہ کرنے کا اپنا ٹیسٹ ہے، مراقبہ کرنے کا اپنا ٹیسٹ ہے، کسی چیریٹی کرنا، صدقہ کرنا، اس کا اپنا ٹیسٹ ہے، تہجد پڑھنے کا اپنا ٹیسٹ ہے، روزے رکھنے کا اپنا ٹیسٹ ہے، اور پھر اسی طرح دعائیں مانگنے کا اپنا ٹیسٹ ہے۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکیوں کی اوپن چوائس دی، یہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں بفے دیا، جو دل کر رہا کھاؤ، جو ٹیسٹ انجوائے کرنے کا دل کرتا ہے وہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے سامنے رو، گناہوں کی معافی مانگو، اس کا اپنا مزہ، عشق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھو، اس کا اپنا مزہ۔ پھر اسی طرح سے آپ نیک صحبت اختیار کرتے ہو، نیک مجالس میں بیٹھتے ہو، اس کا اپنا ٹیسٹ ہے۔ تو آپ کا جس طرف آپ کا قلبی رجحان ہو، جس نیکی کی طرف، جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو تلاوت قرآن میں بہت مزہ آتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو درود شریف کا بہت شوق ہوتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں جس نفلی نیکی کی طرف آپ کا رجحان جاتا ہے نا، آپ وہی کرنا شروع کرو، تو انشاءاللہ آپ نوٹ کرو گے کہ اس سے آپ کی زندگی میں بڑی پازیٹیو چینج آئے۔ تو یہ تو خیر نیکی ہے، یہ تو آپ بہت حد تک سمجھ گئے۔ اور جو بہت زیادہ اہم کام ہے نا، یعنی کہ جتنی ابھی تک بات کی ان تمام میرے سب سے زیادہ اہم کام اگر میں کہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے گناہوں سے بچنا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ملتا ہے نا، یہ قربانی قرب سے ہے نا، سے قرب ملتا ہے اللہ کا۔ جتنے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جتنے اللہ والے ہوتے ہیں، یہ جو ان کو قرب ملتا ہے نا، یہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ دیکھو نیکی کرنا ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جو آپ نے پریکٹس کرنی ہے نا، وہ گناہوں سے بچنے کی کرنی، کہ اللہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اب آپ اس میں دیکھ لو کہ آپ کے سامنے کون سے ٹارگیٹس ہیں۔ کوئی انٹرنیٹ کے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، بد نظری کے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی چیٹنگ کے گناہ میں پھنسا ہوا ہے، کوئی چیٹنگ کے گناہ میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اور غیبت کے گناہ میں پھنسا ہوا ہے، کوئی تکبر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی تانے دینے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی گالیاں دینے میں پھنسا ہوا ہے۔ تو آپ اپنا محاسبہ خود کر لو کہ آپ کن کن گناہوں میں پھنسے ہوئے، میک اے لسٹ آف them، اور ان کو چھوڑنے کی کوشش کر کہ میں نے نا ان 10 دن میں کم سے کم گناہ نہیں کرنا۔ چلو اگر میں روزے رکھ پاؤں بہت اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بٹ اگر آپ یہ بالکل نارمل وے میں بھی چل رہے ہو نا، تو میکسیمم اس میں آپ یہ کوشش کرو کہ آپ گناہ نہ کرو، گناہ سے بچو۔ یہ گناہ سے بچنا جو ہے نا، یہ اصل چیز ہے، یہ ایسنس ہے۔ کیوں؟ اس میں جو آپ کا نفس کا جانور ہوگا نا، اس کو آپ کو قربان کرنا پڑے گا، آپ کو ایک چھری ادھر بھی چلانی پڑے گی، اور انفارچونیٹلی ہم بڑے گندے کسائی ہیں، ہماری چھری بڑی گندی ہوتی ہے، اس لیے تو ذبح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے گناہوں کو آپ ٹارگیٹ کر لو کہ میں نے ان 10 دنوں میں نا یہ گناہ اپنی لائف سے نکال دینے، اور اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو واقعی عید آپ کے لیے عید ہے، واقعی عید آپ کے لیے عید ہے، آپ ڈیزرو کرو گے کہ آپ کے لیے عید ہے، کہ آپ اس دن خوشی مناؤ، آپ ڈیزرو کرو گے اس کو۔ دیکھو ایگزامز کے بعد چھٹیوں کا مزہ تبھی آتا ہے جب ایگزامز میں بڑی محنت کی ہو۔ اگر محنت نہ کی ہو اور جو ہے نا ایسی بس رینڈملی پیپر دیے ہو، تو چھٹیوں کا مزہ آتا ہے، بلکہ مزید ٹینشن ہوتی ہے، پتہ نہیں اب رزلٹ آیا، اب رزلٹ آیا، اور اب پتہ نہیں کیا آئے گا۔ اسی طرح یہ جو 10 دنوں کی محنت ہے نا، یہ آپ کو عید کے اندر جو خوشی دے گی نا، دیر از نو پیرلل ٹو اٹ۔ یو ول فیل کہ واقعی مجھے واقعی عید ہے، واقعی عید ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنا بڑا ضروری ہے ان اہم دنوں، اور مزید جن جن نیکیوں میں آپ شامل ہو سکتے ہو آپ ہوتے رہو۔
جو آپ کے اذکار معمولات، اسپیشلی جو سالکین ہیں، جو لوگ بیت ہیں، ان کو بھی میں کہوں گا کہ جو آپ کے معمولات ہیں، چلو آپ ان کو ہی اچھے سے فوکس کر لیں، یا اگر پہلے سے فوکس کیا ہوا ہے تو ان کو بڑھا لو. انشاءاللہ یہ جو 10 دن ہوں گے نا، آپ اس کا میکسیمم بینیفٹ اس سے اٹھا سکو. وہ جو ایک بونس اور ایک جو ہائی جمپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نا، آپ اس سے ایکچولی میں بینیفٹ لے سکو. نہیں تو کتنے ذوالحج ہماری زندگی میں آئے گئے. دیکھو آپ کو پتا ہے نا کہ جب ایگزام کا رزلٹ آتا ہے تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹاپ پہ ہوتے ہیں، اور کچھ بچے پتہ کیسے ہوتے ہیں، ہم جیسے. وہ کہتے ہیں میں بھی محنت کرتا تو پہنچ جاتا. ان کے پاس سوائے اس کاش کے کچھ نہ رہے، کچھ نہیں رہتا. میں بھی کر لیتا محنت تو چلا ہی جاتا، وہ اتنے میں ہی رہ جاتا. تو کہیں اللہ تعالیٰ نے نا اسی چیز کو، غالباً ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنت میں نا جنتیوں کو کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ کاش کہ وہ لمحات جو میں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا، کاش اس کو بھی میں اللہ کو یاد کرتا. یعنی کہ ایک یہ صرف ایک آپ سمجھ لو کہ ایک ریگریٹ ہوگا، بٹ اٹ ول ناٹ بی دیٹ کائنڈ آف ریگریٹ وچ ول کاز پین. ایسا نہیں ہوگا، بٹ ایک ریگریٹ ہوگا سلائٹ سا. یہ وہی والا ریگریٹ ہے جو ایگزامس کے بعد ہمیں ہوتا ہے تھوڑی سی. اس لیے جب سیمسٹر اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا اب تو شروع سے پڑھیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہر سیمسٹر کے اسٹارٹ، اب صحیح سے پڑھیں گے. پہلی کلاس میں نیا رجسٹر، نیا پیج، لیکچر شروع سے نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور آدھے گھنٹے بعد خوش. تو اسی طرح روز قیامت ہمارے جو دوست یہ ذوالحجہ کے بونس پوائنٹس لے چکے ہوں گے نا، ہم ایسے دیکھ رہے ہوں اور پھر ہم کہیں گے یار ہم بھی محنت کر لیتے، کاش ہم بھی یہ کر لیتے. دیکھو جب ریوارڈ ملتا ہے نا تو پین ختم ہو جاتی ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. جب آپ کسی ایگزام کو اچھے سے محنت کرتے ہو، پریپیئر کرتے ہو، اور اس میں آپ کے بڑے اچھے مارکس آتے، تو مجھے بتاؤ کوئی اس پریپریشن کی پین آپ کو رہ جاتی ہے ذہن میں؟ ریوارڈ کے بعد پین ختم ہو جاتی ہے. یہ ہماری بچپن سے لے کے اب تک کا ایکسپیرینس ہے. آپ اپنی لائف میں بھی دیکھ لو، جب آپ کو کسی چیز کا ریوارڈ ملتا ہے نا تو پین ختم ہو جاتی ہے. پین وینشز بٹ دا ریوارڈ ریمینس. اسی طرح یہ جو تکلیف جو ہم نے تھوڑی سی ہمیں اٹھانی ہوگی گناہوں کو چھوڑنے میں، نیکیاں کرنے میں، جو بھی اتنی لمبی بات ہوئی، اٹ ول کاز پین. لیکن جب اس کا ریوارڈ ملے گا پین ختم ہو جائے گی. اور اس زندگی کی بڑی اچھی بات پتہ کیا ہے؟ ہم نے ایک ہی دفعہ جینا، بار بار نہیں جینا. یو اونلی لیو ونس، یولو. آپ نے ایک ہی دفعہ جینا ہے، اس لیے جتنی جان مار سکتے مار لو، جتنی جان مار سکتے مار لو. اس کے بعد عیاشی جو مرضی کی جائے. جب ریس ہوتی ہے نا تو جب لائن قریب ہوتی ہے تو جو ریسر ہوتا ہے نا وہ اسپرنٹ مارتا ہے. اس کی اسپرنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جان مار دو. اس کو پتا ہے بس یہ لائن ہے، یہ میں نے ایک دفعہ کراس کر لی، بس کر لی. اسی طرح موت کی لائن کس کی کہاں کھڑی ہے ہمیں نہیں پتا. میکسیمم کتنے سال اور جی لیں گے؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال. اور مطلب یہ تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال بعد تو ہمیں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. اور ابھی بھی اگر جو پچھلی زندگی گزری ہے اگر آپ تھوڑا سا فلیش بیک میں جائیں تو لگتا نہیں یہ خواب سے ہی تھا، بس ایسے گزر گئے. بہت سارے اچھے مومنٹس، بہت سارے برے مومنٹس، کیا آپ کو یاد ہے؟ نہیں. تو یہ پین بھی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ریوارڈ اللہ سنبھال کے رکھے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
ان دنوں سے پوری طرح سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کام آپ اور لازمی کریں، اور وہ ہے کثرت دعا۔ دعا کا اہتمام لازمی کریں ان 10 دنوں میں، کثرت سے مانگیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہنے میں غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔